جو سائنٹسٹ ہیں، ایمبریالوجسٹ، جنہوں نے کام کیا، جب انہوں نے قرآن کی یہ آیتوں کی تلاوت کی، کہتے ہیں یہ جو آیتیں قرآن میں نازل ہوئیں، یہ تو بہت بڑا دنیا کا سائنٹسٹ ہوگا یا وہ ہوگا جس نے انسان کو بنایا ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ہم مسلمان غور کرتے نہیں قرآن میں ہر شے کا علم ہے، ہم مسلمانوں کو سے زیادہ غیر مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو قرآن صرف سکھایا نہیں بلکہ سمجھنے، فکر کرنے کی طرف انہیں لے کر چلیں۔ بلکہ حضرات ٹائم ہو جائے گا ان باتوں میں کہہ گنو۔ اب وہ نطفہ علقہ بن گیا، اور علقہ جو ہے مدغہ بن گیا، مدغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ اب وہ گوشت کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیاں بنائی، مدغہ فخلقنا المدغۃ عظاما، اور ہڈیوں کو بنایا، فکسونا العظام لحما، اب ان ہڈیوں کے اوپر پھر لحما یعنی گوشت کو چڑھایا۔ یعنی پہلے انسان کی حقیقت نطفہ تھا، پانی کا قطرہ تھا، پھر گوشت کا جمع ہوا گوشت علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر مضغہ یعنی گوشت، پھر عظامن یعنی ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں پر لحمہ گوشت کو چڑھایا گیا، چمڑے کو چڑھایا گیا۔ ان مرحلوں سے انسان بنتا بنتا، بدلتا بدلتا، بے صورت سے صورت میں آ گیا، بے نشان سے نشان میں آ گیا۔ ماں کے پیٹ میں جب پانی قرار پایا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا یہ کیا ہے، بچہ ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا۔ 40 دن گزر گیا، پتہ چلا، قرار پایا، لیکن نہیں معلوم مرد بچہ ہے یا بیگم بچہ، وقت لگے گا، نہیں معلوم کالا ہے یا گورا، نہیں معلوم اچھا ہے یا برا، نہیں معلوم جنتی ہے یا دوزخ، نہیں معلوم دنیا میں پیدا ہوگا اس کے عمل کیسا ہوں گے، نہیں معلوم دنیا میں جب آئے گا مومن ہوگا یا کافر، نہیں معلوم دنیا میں جب آئے گا موت آئے گی کس طرح مرے گا، انجام کیا ہوگا، نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے اوپر 40 سال گزرے، ماں کے پیٹ میں بھی انسان کا وہ عالم گزرا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری پرورش کی، صورتیں بدلتے ہوئے، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ، مضغے سے عظامہ، اور عظامہ سے مدغہ، مدغہ سے عظامہ، اور وہاں سے صورت بن گئی۔ فرشتے کو بھیجا، روح کو پھونکا، دل دھڑکنے لگ گیا، وہاں پرورش پایا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، 9 مہینے کے بعد دنیا میں تشریف لایا۔ اور اللہ فرماتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے اور صورت میں اٹھا دی۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اسے اللہ نے ایک صورت عطا کر کر دنیا میں بھیجا۔ یہ جو ہم صورتیں دیکھ رہے ہیں، انسان کئی اربوں خربوں دنیا میں موجود ہے، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ سب کو 2 کان، 2 آنکھ، 1 ناک، 1 منہ، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، لیکن ہر ایک کی صورت جدا گانا، ہر ایک کی اپنی پہچان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصور کہتے ہیں، صورتوں کو ڈھالنے والا۔ اسی لیے ایک وظیفہ بھی دیتا ہوں، جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہو، وسیلہ محمدی میں یا مصورو یا مصورو یا مصورو کا ورد کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بانج اور بے اولاد
میاں بیوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ سب مرحلوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ احسن الخالقین، انسان کی جب تخلیق کیا، پیدا کیا، اللہ اپنے طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے میں بہت بڑا برکت والا ہوں، بہترین تخلیق کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی، یہاں تک میں حضرت انسان کے بارے میں، اب یہاں سے آگے بڑھا گیا تو تصوف شروع ہوگا، تو میں یہیں پر اکتفا کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ ایک 20-10 لحظہ ٹائم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ایسے احسان ہم پر ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو جاننا ہے، سورہ رحمان پڑھے بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار ہے۔ کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، اللہ نے احسانوں کو گنا، اب میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے حضرت انسان کو آنکھ دیا، ناک دی، منہ دیا، زبان دیا، کان دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، دل دیا، عقل دیا۔ کیا واسطے دیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، میری عبادت کرو۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ قرآن، کبھی آپ نے نماز کی طرف غور کیا؟ نماز میں کھڑے ہو گئے، پاؤں کا استعمال ہو گیا، ہاتھوں کو باندھ لیے، ہاتھوں کا استعمال ہو گیا، دل کو خوشی، دل میں خوشیت الہی واتقوا اللہ، خوشیت الہی کو پیدا کر لی، اور عقل فکر میں لگا ڈالیں، کان امام صاحب قرات پڑھتے قرآن سننے میں لگا ڈالیں، اور ان آنکھوں سے اللہ کے جلووں کو لوٹنا ہے۔ زبان کھولے اللہ کی حمد، اس کے پیارے کی صدا نعت کے لیے، اس کی تعریف کے لیے۔ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ جس کے لیے اللہ نے تمہیں آنکھ دیا، جس کے لیے اللہ نے تمہیں آزادی ہے، اللہ کی عبادت میں لگائے بغیر اللہ کے علاوہ دنیائی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آئے اللہ نے کیا کہا؟ میں نے تمہیں ان اعضاء کو دیا، عقل کو دیا، دل کو دیا، روح کو دیا، تاکہ تم میری عبادت کر سکو، میری معرفت حاصل کر سکو، میری پہچانت کر سکو۔ ہم اس بات کو فراموش کر رہے ہیں، ہاتھوں سے لڑیاں لڑ رہے ہیں، ایک دوسروں کو مار پیٹ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، تکبیر باندھو، اللہ اکبر، دنیا سے منہ موڑ لو، میری بارگاہ کی طرف رجوع کرو، وہ کام کو چھوڑ کر فتنہ و فساد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پاؤں دیا، آؤ میری گھر کی طرف، میرے حرم کی طرف، تاکہ میری عبادت کر سکو۔ ہم اس کے گھر کی طرف جانا بھی چھوڑ ڈالیں۔ آئے تو بھی 2 لحاظے میں کب فرض نماز ہو جاتی، کب بھاگیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ٹائم بھی نہیں، ہاتھ دیا دعا مانگنے، ہمارے پاس وہ ٹائم بھی نہیں۔ کیا ہے کہ دنیا میں گھر اس کا جل جاتا ہے، کون کی مر جاتے ہیں۔ ارے دنیا میں آدم ہر جنم مرنے کے لیے چاہتا، آتے سے پہلے مرنے سے پہلے پوری زندگی میں ایک بار تو شہادت دے دے، سچا اللہ کا بندہ تو کہلا، اب تو توبہ کر لو۔ مانگ دیا، قرآن پڑھو، اس کے حبیب کا چہرہ دیکھو، اللہ کے جلوے دیکھو، قرآن کے آیتوں دیکھو۔ نہیں، ہمیں وہ کام کرتے نہیں۔ کیا کرتی؟
पिक्चरां देख लेते हैं, गंदे गंदे नौजवान बच्चे फोन में क्या देखते हैं उनको कुछ मालूम। पहले तो टीवी थी, देखे तो 10 जने देख सकते थे, फोन आया जब से वो भी नहीं, फोन ले ला उन्हें अगला देख लेता था, क्या देख लेता कि उसे जो मालूम। जिस आंख से हमें खुदा के जलवे देखना, उस आंख से क्या क्या नजारे देखते हैं। तौबा तौबा, अल्लाह की तौबा, अल्लाह अकबर। और दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह की मोहब्बत बसना, उसके रसूल का मोहब्बत बसना नहीं। अल्लाह को निकाल को दिल से फेंक डालें, उसकी रसूल की मोहब्बत को दिल से निकाल को फेंक डालें, नाम के मुसलमाना बन गए। आजकल हुजूर के शान में गुस्ताखी, अल्लाह के शान में गुस्ताखी। क्या रहेगा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अरे पागल, तू कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, तेरा पढ़ना गलत हो सकता। कुरान का एक ज़ेर ज़बर नहीं होता, एक ज़बर ज़ेर भी नहीं होता। वो हक वाले खुदा के तरफ से हक की किताब, हक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अब कुरान के ऊपर रिसर्च चल रहा है। मुसलमान इतनी अजीम किताब अपने पास होने के बावजूद भी उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। तौबा तौबा। हजरात गिरामी, तो हमें चाहिए इन दुनिया की ख्वाहिशात, इन नफसानी ख्वाहिशात, इन शैतानी वसवसों से मुंह फेरे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे। नमाज पढ़ते हैं, पूरे अज़ा, पूरे हड्डियाँ, पूरे अल्लाह के इबादत में लग जाते हैं। सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि दिल के साथ अल्लाह के रूह खड़े हो जाओ, रूह के साथ उसके सामने खड़े हो जाओ। बल्कि बकौल अबुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब नमाज के लिए खड़े होता हूँ, मेरा जिस्म, मेरी सूरत काबे की तरफ होती है, दिल अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के आगे हाजिर रहता है रूह के साथ, और मेरी रूह अल्लाह तबारक व तआला के जलवों में गर्क होती है। ये मुसलमान का आलम होना चाहिए। नमाज़ां पढ़ते हैं, मस्जिदां भर ली, नमाज़ां भी पढ़ लेते हैं, मौलिया बन गए, हाफिज़ा बन गए, शेखा बन गए, लेकिन हो क्या हो रहा है? अपने ख्वाहिशात के लिए नमाज पढ़ते हैं, अपनी ख्वाहिशों के लिए दुआएं मांगते हैं। हजरात गिरामी, हमें चाहिए उन ख्वाहिशातों से मुंह मोड़े। दुनियावी ख्वाहिशात हो, नफसानी ख्वाहिशात हो, उनसे मुंह मोड़े। जब तकबीर कहते हैं पूरी दुनिया को पीछे डाल दे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाए, उसे राजी करने की कोशिश करें, तब जाकर तुम इबादत गुजार बंदे कहलाओ। ये एक काम के लिए दुनिया में ही, वो एक काम छोड़कर पूरे बेकार काम सब कर ले को मरते हैं। कई को काम आता नहीं सो काम।